رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل روزانہ پڑھتے تھے اور سورہ زمر بھی روزانہ پڑھتے تھے۔ جب تک پڑھ نہ لیں سوتے نہیں تھے، یہ لفظ ہی سورہ ملک کے بارے میں ہے کہ جب تک پڑھ نہ لیں سوتے نہیں تھے۔ اس کا یہ مطلب لینا کہ سونے سے پہلے پڑھتے تھے، یہ معنی تھوڑا کمزور ہے۔ جو شخص سورہ ملک ظہر کے بعد پڑھ لے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سویا نہیں جب تک پڑھ نہیں لی، کہہ سکتا ہے نا۔ تو اس لیے سورہ ملک بھی سارے دن میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور زمر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ بھی سارے دن میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں بنتا کہ سونے سے پہلے پڑھنی۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج 15واں پارہ ہے۔ 15واں پارے میں پہلی سورت سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور دوسری سورت سورۃ الکہف ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل یہ مکہ میں آخری نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل روزانہ پڑھتے تھے اور سورہ زمر بھی روزانہ پڑھتے تھے۔ جب تک پڑھ نہ لیں سوتے نہیں تھے، یہ لفظ ہی سورہ ملک کے بارے میں ہے کہ جب تک پڑھ نہ لیں سوتے نہیں تھے۔ اس کا یہ مطلب لینا کہ سونے سے پہلے پڑھتے تھے، یہ معنی تھوڑا کمزور ہے۔ جو شخص سورہ ملک ظہر کے بعد پڑھ لے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سویا نہیں جب تک پڑھ نہیں لی، کہہ سکتا ہے نا۔ تو اس لیے سورہ ملک بھی سارے دن میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور زمر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ بھی سارے دن میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں بنتا کہ سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں اور سورت نازل ہو رہی ہے بنی اسرائیل۔ ابھی پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے، جانا بھی ہے یا نہیں جانا ہے۔ پہلی ٹرائی ماری تھی حبشہ جانے کی، تو اب اگلی بار کدھر جانا ہے یہ تو طے ہی نہیں کیا۔ پریشان تو آپ تھے۔ ایک ٹرائی کی تھی طائف جانے کی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، ان لوگوں نے آپ کا وزن نہیں اٹھایا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سورت بنی اسرائیل نازل کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہے کہ آپ کو ایسے علاقے میں جانا پڑ سکتا ہے جہاں یہود و نصارہ سے آپ کا واسطہ پڑے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کی کیا عادات ہیں اور انہوں نے کیا کیا، زیادہ تر یہ موضوع مدنی صورتوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پر مکی صورت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو تیار کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا آپ کا ان سے واسطہ پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا، اور معراج کا معنی عروج کرنا، چڑھنا۔ تو اسراء اور معراج کا معنی مکہ سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، یہ اسراء اور معراج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی، پہلے اسراء پھر معراج۔ یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ آپ کے اسلام کا نور نکلے گا مکہ سے اور مدینہ سے ہوتا ہوا آخر کار شام میں پہنچ جائے گا۔ کتنی احادیث ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ محشر کا میدان شام میں لگے گا اور لوگ آخر کار شام میں چلے جائیں گے، اور ایمان شام میں باقی رہے گا، باقی علاقوں سے سمٹ جائے گا۔ حرمین میں اور شام میں یہ ایمان باقی رہے گا۔ تو یہ بھی آپ کا روڈ میپ طے کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ادھر سے جانا ہے، ادھر جا کر اس کو فتح کرنا ہے، جو کہ 16 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح ہو گیا۔
تو وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس طرف جانے کے لیے اس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اس صورت کے ذریعے۔ تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وہ جو اسراء تھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے راتوں رات سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں پر تمام انبیاء کی امامت کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ یہ واقعہ اسراء بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے دو واقعات بیان کیے کہ یہ بہت اکھڑ اور بڑے متکبر ہو گئے، ان پر ہم نے اپنے بندے مسلط کیے، انہوں نے ان کی پٹائی کی، پھر دوبارہ ان کو موقع دیا سنبھلنے کا، یہ سنبھلنے کے بعد پھر متکبر ہو گئے، انہوں نے پھر بغاوتیں کی، اللہ نے پھر ان پر ایسے بندے مسلط کر دیے جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ دو دفعہ کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ذکر کیا ہے۔ مفسرین بہت ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں ادھر ادھر کی، یہ پہلی بار سے مراد فلاں ہو سکتا ہے، دوسری بار سے مراد فلاں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی پکی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں سے نکال دیا تھا، اور پھر وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی تھی، ان کو مدینہ سے نکالا وہاں چلے گئے، خیبر سے نکالا تو فلسطین چلے گئے، وہ بھی اللہ نے فتح کروا دیا، اور پھر اس پر عیسائیوں کی حکومت آ گئی، پھر انہوں نے تتر بتر کیا، بخت نصر نے ان کی بڑی پٹائی کی، صلاح الدین ایوبی نے ان کی بڑی پٹائی کی، اور پھر 1948 میں یہودیوں کے بارے میں عیسائیوں نے سوچا کہ فلسطین پر جب بھی مسلمان حملہ کرتے ہیں، ان کا قبلہ اول ہے، تو آگے سے ہمیں مرنا پڑتا ہے، تو یہودیوں کو کہو یہ تمہارا پرانا وطن ہے، ان کو یہاں آباد کرو تاکہ حملہ ان پر ہو تو ان کو مرنا پڑے، اور اگر یہ بچ جائیں تو یہ ہمارے لوگ سمجھے جائیں، ہم ان کی وجہ سے حکومت ہماری سمجھی جائے، اور اگر پٹائی ہو مرنا پڑے تو یہودیوں کو مرنا پڑے۔ پھر امریکہ نے، برطانیہ اور فرانس نے مل کر ان کو وہاں پہ آباد کیا اور ان کی حکومت بنا کر، آپ جانتے ہیں کہ کتنا ظلم وہاں پہ ہوا، مگر امریکہ کی ایک ہی بولی تھی کہ ہم ان کا تعاون جاری رکھیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کا ایکا۔ جبکہ بنیادی طور پر عیسائی سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو، حضرت عیسیٰ کو شہید کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، تو جس قوم نے تمہارے نبی کو شہید کیا ہو وہ اس کے ساتھ صلح تو ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن حقیقت میں یہ لوگ نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، یہ سیکولر لوگ ہیں، یہ زائنسٹ ہیں، یہ صہیونی ہیں۔ اصل عیسائی اور اصل یہودی ان کا آج بھی آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو بہر صورت یہ دو کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہاری تورات بھی منسوخ ہے اور تمہاری انجیل بھی منسوخ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں انہوں نے بائبل کیسے بنائی ہے، تورات اور انجیل اور زبور تینوں کو جمع کر کے اور چوتھی اپنی امینڈمنٹ ڈال کر ایک مجموعہ بنا دیا، اس کا نام بائبل ہے۔ یعنی عیسائی الگ چیز ہیں، یہودی الگ چیز ہیں، ان کی کتاب ہی ایک کر دی انہوں نے، اور ان کو آپس میں ایسا کر دیا کہ ان کو اپنی پرانی دشمنیاں بھول گئیں۔ وہ مذہب ہیں اور مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، یہ فرقے نہیں مٹا سکے، انہوں نے مذہب مٹا دیے، اور آج کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہیں، اور مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں۔ اللہ المستعان۔ قرآن حکیم سیدھا راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے، تو قرآن حکیم شفا ہے۔ عہد نبوت میں کچھ مجاہد گئے صحابہ اکرام،
ایک علاقے میں پہنچے، بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، محلے والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان کے وڈیرے کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا اور وہ بالکل بے جان ہو گیا۔ وہ آئے ان کے پاس، کہا تم دم کرو ہمارے بڑے کو۔ تو کہا دم تو کریں گے، بس دو گے کیا؟ تو ایک روایت میں 40 بکریاں ہیں اور ایک روایت میں 100 بکریاں ہیں۔ سودا ہوا دم کرنے کا، اور پھر دم کیا سورہ فاتحہ کا۔ راوی کہتا ہے فاتحہ پڑھ کر پھونک مارتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے اور اس کی ایک رسی کھل گئی، ایک بازو ہلنے لگ گیا۔ پھر دوسری فاتحہ، دوسرا بازو ہلنے لگ گیا، تیسری فاتحہ، ٹانگ ہلنے لگ گئی، 7ویں فاتحہ کے بعد وہ بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ شفا ہے تمام بیماروں کے پاس۔ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آخری 3 کل، اس کی تلاوت آٹو ریپیٹ پہ لگا دیا کرو، آٹو ریپیٹ پہ۔ اگر کوئی شیطانی چکر ہے یا نظر بد ہے تو آخری 3 کل اس کا علاج ہے۔ اگر کوئی فزیکل بیماری ہے تو سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمائے گا۔ تو یہ شفا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کو ہم نے ہلاک کرنا ہوتا ہے نا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے وڈیروں کو کوئی حکم دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ماننا تو انہوں نے ہے نہیں، پھر وہ نہیں مانتے تو پھر ان پر وہ بات سچی ثابت ہو جاتی کہ یہ نافرمان ہے، پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور روٹین میں وہ حکم بسا اوقات چھوٹا موٹا ہی ہوتا ہے۔ اب کسی کو کہو شلوار اونچی ہونی چاہیے تیری ٹخنوں سے، تو کہا تو یہ کوئی بات ہے؟ کیا اسلام شلوار میں گھس گیا ہے؟ یعنی نعوذ باللہ رب کو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کا حق ہی نہیں بنتا تھا کہ ہمیں یہ کہتے، آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، آپ کا کہنا ہی غلط ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے چھوٹے موٹے احکام سے ہی آزماتا ہے اور اس کے بعد پھر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد 10 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ تورات انجیل میں بھی حکم دیا گیا تھا اور قرآن میں بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ کامن مسئلے ہیں۔ نمبر 1، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ ہمارا خالق ہے، والدین نے ہمیں جنا ہے، دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، اس لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ ان کے ساتھ احسان کرو۔ اردو کا احسان ہوتا ہے کسی کو 10 روپے دے دیے تو احسان کر دیا۔ عربی کا احسان کا معنی ہوتا ہے ایکسیلنسی، ہر کام احسن طریقے سے کرنا۔ تو ان کے ساتھ ساری ڈیلنگ احسن طریقے کی ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے یا دونوں ہو جائیں تو ان کو اوف تک نہ کہو۔ اوف جو ہوتی ہے یہ کب کہی جاتی ہے؟ کسی نے، بچے نے کوئی کام کر دیا، چائے پڑی تھی اس میں پانی ڈال دیا، تو آپ کو ارے یہ کیا کیا؟ یہ ہے اف، یہ اف ہے۔ مطلب یہ کہ والدین کو ان کے کسی کام پر آپ اف تک نہ کہو۔ اور اگلی بات ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹو نہیں۔ ڈانٹنا تو پھر اس میں آ گیا نا، جب اوف ہی نہیں کہنی تو ڈانٹنا تو دور کی بات رہے گی۔ گالیاں دینا اور پٹائی کرنا اور قتل کر دینا یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، اوف تک نہ کہو ان کو۔ بعض طالب علم پوچھتے ہیں، بعض نوجوان کہ ہمارے والد صاحب نے ہم پر بڑے زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، ہمارا خیال نہیں کیا، گھر میں خرچہ نہیں دیتا تھا اور ہماری ماں نے پالا، اب ہمارے اوپر والد کا حق ہے یا نہیں؟ تو بھائی ٹھیک ہے، وہ اپنے جرم کا جواب دہ ہوگا، مگر آپ کا تو والد ہے، آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگلی بات ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکین کو اس کا حق دو، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ میں کہا کرتا ہوں اگر آپ نے کسی کی افطاری کروائی اور آپ کی روٹیاں وہ لوگ کھا گئے تو وہ آپ کی تو نہیں تھی، اگر آپ کی تھی تو وہ کیوں کھا گئے؟ اور اگر ان کی تھیں تو پھر آپ کی روٹی میں آئیں
آپ کی تنخواہ میں آئیں، تو مطلب یہ کہ لوگوں کی روٹیاں اللہ آپ کی تنخواہ میں بھیجتا ہے، وہ دینی ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو ان کا حق دو۔ ان کا حق کہا ہے، یہ ان کا حق ہے، اور جو کسی کا حق ہوتا ہے وہ اس پر فرض ہوتا ہے، تو ان کا حق دو۔ اللہ تعالیٰ پیسے تقسیم کرنے کی ترتیب بتا رہا ہے، سب سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس کے بعد مسکینوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد کہا کہ فضول پیسہ نہ خرچ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذر کا معنی ہوتا ہے چھٹا مارنا۔ یہ دیکھو گندم کو پکڑا، ایسے چھٹا مارتا کسان، کہیں ایک کی جگہ 2 دانے گر جاتے ہیں اور کہیں ایک بھی نہیں گرتا، تو جہاں 1000 لگنا ہے وہاں 2000 لگا دیا، جہاں نہیں لگنا تھا وہاں لگا دیا، جہاں لگانا تھا وہاں نہیں لگایا۔ یہ کام نہیں کرنا، بلکہ جس کی جگہ جتنا جتنا لگنا چاہیے اتنا دل کی خوشی کے ساتھ لگاؤ، کنجوسی نہ کرو، اور جہاں زیادہ نہیں لگنا چاہیے وہاں زیادہ نہ لگاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اس طرح پیسہ پھینکتا ہے جیسے کسان دانہ پھینکتا ہے، وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے، کفر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنا کمایا ہوا ذاتی مال اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، وہ بھی رب کے حکم سے ہی استعمال کرنا ہے اگر ہم مومن ہیں تو۔ اور فرمایا کہ اپنے بازو گردن کے ساتھ نہ باندھو، مطلب کنجوسی نہ کرو کہ جیب کی طرف جائیں نہ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ سارا ہاتھ کھول دو، پھر تم اپنے آپ کو حسرت اور اپنے آپ کو کوسنے دو گے، ندامت ہوگی، پیسہ ختم ہو جائے گا اور کام باقی ہوں گے۔ تو یہ ڈرائیونگ ہے باقاعدہ، نہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرو اور نہ کنجوسی کرو، درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا اچھا بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، اور کئی اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ اولاد کو قتل کر دیتے ہیں کہ اس کو کھلاؤں کیوں، کھلاؤں گا کہاں سے۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ جس بچے کا باپ مر جائے وہ بچہ تو نہیں مرتا، اس کی روزی پہلے باپ کے ذریعے آ رہی تھی، اب کسی اور کے ذریعے آنا شروع ہو جاتی ہے، دے تو پیچھے سے رب رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ پردہ کرنا اس لیے کہا تاکہ تم قریب نہ جاؤ، بے پردگی بدکاری کے قریب جانے والی بات ہے، عورت مرد کا اختلاط بدکاری کے قریب جانے والی بات ہے، عورت کی خوشبو مردوں تک پہنچے یہ بدکاری کے قریب جانے والی بات ہے، عورت لوچدار اور بہت جاذبیت اور اٹریکشن کے ساتھ مردوں سے بات کرے یہ بدکاری کے قریب جانے والی بات ہے، تو کہا قریب نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کی وفا کرو، یہ 10 چیزیں ہیں، اور جب ماپ تول ہو تو پورا دیا کرو، لینا پورا دینا تھوڑا، یہ کام نہ کیا کرو، اور تمہارا ترازو بھی درست ہونا چاہیے، اور جس کام کا پتہ نہیں اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل، ان سارے اعضاء کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان کو کیسے استعمال کیا تھا۔ بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے گا آنکھ سے کیا دیکھتے رہے ہو۔ جب بھی کوئی غلط چیز دیکھنے لگو تو سوچو اللہ پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا، کان سے غلط سننے کا کیا جواب دو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں کا ہم پوچھیں گے آپ سے۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تکبر کے ساتھ نہ چلو، بلکہ نرمی کے ساتھ پاؤں رکھو اور نرمی کے ساتھ چلو۔ تکبر والی چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ ورنہ آپ کو ددکارا ہوا ملامت زدہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی اولیاء کی پوجا کرتی تھیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، جن کو میرے مقابلے میں پکارتے ہو ان میں سے کوئی بھی تمہاری تکلیف رفع کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا آپ کہو گے کہ نہیں ایسا تھوڑی ہے، ہمارا پیر تو پھونک مار دے شو کر دے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھائیو ہوتا یہ ہے کہ شیطان خود تکلیف دیتا ہے۔ مثلا شیطان میری بازو یہاں باندھ دے، اللہ نہ کرے، اور مجھے تکلیف تو ہوگی، پھر اس کے ہی نمائندے کے پاس جایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ کھول دے، وہ کہے گا شرک کرو تو کھولتا ہوں، گلے میں شرکیہ تعویذ ڈالو تو کھولتا ہوں۔ تو وہ اگر ڈال لیا جائے تو وہ کھول دے تو ہم کہیں اس نے مجھے شفا دے دی ہے۔ اس نے شفا نہیں دی، اس نے اپنی بنائی ہوئی شر رفع کی ہے، اپنی دی ہوئی شر رفع کی ہے۔ اس لیے اللہ کا فرمان سچ ہے، وہ آپ کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کوئی تکلیف آپ کی رفع نہیں کر سکتے۔ اور جن اولیاء کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ رب کے مقابلے میں معبود بالکل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اور ہجرت کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، یہ آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ آپ کو مکے سے نکالنے کے بعد یہ بھی مکہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس کے بعد فرعون کی مثال دی ہے کہ فرعون بھی وہاں سے مصر سے نکال رہا تھا بنی اسرائیلیوں کو، اور جب ان کو نکال دیا تو پھر وہ خود بھی نہیں رہ سکا تھا، اس کو بھی پھر نکلنا پڑا تھا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اس میں کہ آپ یہ پہلے جو نماز تھی مکہ میں وہ اس طرح باقاعدہ باجماعت نہیں تھی، نماز تو تھی، تو اس کے کہا کہ آپ سورج ڈھلنے کے بعد نماز پڑھو، رات کے وقت نماز پڑھو، اور فجر کا جو قرآن ہے یہ بہت اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور کہو رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے سچائی والی جگہ پہ داخل کر، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے سچائی والی جگہ نکال، تو میرا نکلنا سچائی والا ہو، صحیح والا ہو۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اب آپ کو مکہ سے نکلنا ہوگا اور آپ کو کہیں اور جانا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 واقعات بیان کیے ہیں۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، کہف کا معنی غار ہوتا ہے۔ آپ نے لفظ سنا کو کاف، یہ کو کاف اصل میں کوہ کہف ہے، کہف والا پہاڑ، یعنی ایسے پہاڑ جس میں غاریں ہوں۔ تو کہف کا معنی غار ہوتا ہے۔ تو یہ غار والا ایک واقعہ ہے پرانی قوموں کا کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، وہ تھے نوجوان، نوخیز نوجوان تھے، مسلمان ہو گئے، بادشاہ کافر تھا، اس نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے کہ یہ لڑکے لونڈے جہاں ملے ان کو پکڑ لیا جائے، میرے پاس پیش کیا جائے۔ وہ اپنے گھروں سے بھاگے ایمان کو بچانے کے لیے، جنگل میں گئے، وہاں ایک پہاڑ تھا، اس کی ایک غار تھی، اس غار میں جا کر لیٹ گئے، اس غار میں لیٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت ایسے کی کہ ان کو وہاں سلا دیا، اور تقریباً 309 سال سلائے رکھا۔ اب جو بندہ سو رہا ہوتا ہے اس کے ناخن تو بڑے ہو ہی رہے ہوتے ہیں، بال تو بڑے ہو ہی رہے ہوتے ہیں، ایج تو اس کی ایجنگ تو اس میں آ ہی رہی ہوتی ہے، مگر اللہ نے ان کی ایجنگ روک دی، ان کا وقت ہی روک دیا، ان کا وقت روک دیا۔ ہمارے حساب سے سال گزر رہے تھے، ان کے حساب سے کوئی نہیں گزر رہے تھے۔ وہ جو جوان سویا تھا وہ جوان ہی اٹھا۔ اگر وہ ان کی ایجنگ نہ رکتی تو ان کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے ہوتے 309 سال، اور ان کے ناخن بڑھ بڑھ کر سپرنگ بنے ہوتے، اور ان کی مونچھیں یہاں تک ہوتی ہیں، اور داڑھی اور بال
اور وہ اٹھتے تو اپنے آپ سے ڈر جاتے، اور کپڑے ان کے نہ ہوتے، ننگے ہوتے، مگر سبحان اللہ قدرتوں والے رب نے ان کی ایجنگ روک دی، ان کی وجہ سے ان کے کپڑوں کی بھی روک دی، ان کے کتے کی بھی روک دی، اور جب وہ اٹھے تو کوئی نئی چیز نہیں تھی، اور وہ سب کہہ رہے ہیں کتنا سوئے ہو؟ کہتا وہ آدھا ایک دن سوئے ہیں، کوئی دوسرا کہتا نہیں آدھا دن سوئے۔ یہ اللہ ہے، آج بھی قدرتوں والا اللہ ہے، چاہے چھری کو کاٹنے سے روک دے، چاہے آگ کو جلانے سے روک دے، اور چاہے ناخن بال بڑھنے سے روک دے، چاہے چلتے سمندروں کو روک دے، آج بھی ساری قوتوں والا رب اللہ ہے۔ تو وہ جب اٹھے تو کہنے لگے یار بھوک بہت لگی ہے، کسی کو بھیجو کرنسی دے کر جا کر کے روٹی لے کر آئے۔ وہ گیا تو باہر تو ماحول ہی مختلف تھا، جو بے آباد علاقے سے آباد ہو چکے تھے 300 سال، اور کسی تندور پہ پہنچا تو اس کو سکہ دیا تو کہتا ہے یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو یہاں چلتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا؟ تو پھر ان کو پتہ چلا اچھا تو تم وہ جن کے بارے میں ہمارے دادے نے کہا تھا کہ اس طرح کے کچھ لوگ گم ہو گئے تھے اور پتہ نہیں چل سکا وہ کدھر گئے۔ تو انہوں نے ان کا بڑا ادب احترام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ تبھی موت مر گئے، فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کر کے بتایا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہوں، میرے ساتھ جڑ جاؤ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور یہ کہ جو ایمان کی وجہ سے قربانیاں دیتے ہیں پھر اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ کہ رب ذوالجلال آج بھی پوری قوتوں والا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے پاس قوتیں کم ہیں۔ دوسرا واقعہ اس میں، ایک آدمی کا باغ ہے، چاروں طرف کھجوریں ہیں، بیچ میں جناب اس کی فصلیں ہوتی ہیں، انگور ہیں۔ تو اس کا ایک دوست تھا، اس کو کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ باغ کبھی خراب ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں مروں گا، مجھے نہیں لگتا کہ میں مروں گا، اور اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اللہ اس سے بھی اچھے باغات عطا کرے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، قیامت شامت کوئی نہیں آنی، ایسے رہنا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی، اگر وہ قیامت آئی بھی لأجدن خیرا منها منقلبا، اس سے بھی اچھے باغات میرے ہوں گے۔ وہ بھائی کہنے لگا اللہ کا خوف کر اور تکبر نہ کر، اور تجھے اللہ نے دیا ہے، مجھے تو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو قدرتوں والا ہے، ابھی تیرے باغات کو تباہ کر سکتا ہے اور مجھے اس سے اچھے دے سکتا ہے۔ تو آپ اللہ پر ایمان رکھو، مرنے پر ایمان رکھو، اٹھنے پر ایمان رکھو، یہ کفر والے کلمے نہ کہو۔ وہ باز نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اس کے سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ ہتھیلیاں ہی ملتا رہ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ بیان کیا ہے کہ پیسہ زیادہ آ جائے تو بندہ متکبر ہو جاتا ہے اور باغی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق زیادہ کھول دے تو یہ باغی ہو جائیں گے۔ تو اس پر غریبوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا، ورنہ ہم باغی ہو جاتے۔ ہم تو اپنا ہاتھ نہیں روک سکتے، ہمیں زیادہ ملے تو زیادہ خرچ کریں گے۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پورا دیا ہے اور ہم بچ گئے، ہمارا ایمان بچ گیا ہے۔ اس لیے ٹھنڈے سانس نہ لیا کرو، جس حالت میں رب نے رکھا ہے اس میں خوش رہا کرو، اور اتنے میں ہی رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ تیسرا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، وہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے رب نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ بولے میرے پاس ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، آپ سے بھی زیادہ علم ایک بندے کے پاس ہے۔ فوراً کہنے لگے یا اللہ وہ کون ہے؟ میں اس کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پھر اس طرح کرو، جاؤ ایک مچھلی لے لو، ان کو بھون لو اور لے کر چلو، تو فلاں علاقے میں جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں پہنچو گے تو وہاں پر ایک آدمی ملے گا خضر علیہ السلام، اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو لے کر چلے، وہاں پہنچے تو جہاں پہ انہوں نے ملنا تھا
وہاں آرام کیا، اور وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی وہ زندہ ہوئی اور اٹھ کر پانی میں گھس گئی، اور پانی میں جہاں گھسی وہاں سوراخ باقی رہا، پانی واپس نہیں آیا۔ شاگرد کہنے لگے کہ ابھی استاد جی سوئے ہیں، تو میں اٹھیں گے تو بتا دوں گا کہ، انہوں نے کہا جہاں مچھلی میری غائب ہو جائے نا وہاں بتانا ہے مجھے آپ نے۔ انہوں نے نہیں اٹھایا، نیند خراب نہ ہو، اور وہ پورا آرام کرنے کے بعد اٹھے تو پھر چل پڑے۔ یوشع بن نون کو بھول گیا بتانا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ پچھلے سارے سفر میں موسیٰ علیہ السلام تھکے نہیں، اور جو اب غلط سفر ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو پیچھے رہ گئے ہیں، اس میں وہ تھک گئے۔ تو کہنے لگے لاؤ بھائی وہ مچھلی لاؤ، کھانا کھائیں، بھوک لگ گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اوہ حضرت سوری، مجھے تو یاد نہیں رہا، وہ تو جہاں آخر میں ہم سوئے تھے نا وہاں پہ وہ غائب ہو گئی تھی۔ تو خیر واپس آئے۔ اس سے کہتے ہیں الامر فوق الادب، ادب سے زیادہ امر کی اہمیت ہوتی ہے۔ حکم یہ تھا کہ تو نے بتانا ہے، ادب یہ تھا کہ نہیں بتانا ہے، آرام کر رہے ہیں۔ تو ادب کا خیال نہ کرو جہاں حکم ہو، وہاں ادب کا خیال نہ کرو، وہاں حکم کا خیال کرو۔ تو بہر صورت وہاں آ کر بتائے، دیکھا تو سمندر کے پانی کے اوپر بستر لگا کر وہ آرام کر رہے تھے، اوپر چادر لی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے السلام علیکم۔ کہا اس علاقے میں سلام والا کون آ گیا؟ کون ہو آپ؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون سے موسیٰ ہو؟ بنی اسرائیل والے؟ ہاں جی میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ اٹھ کر آئے، ملے، کہا کہ ایسے ایسے مجھے رب نے بتایا آپ کے بارے میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، مگر سوال نہیں کرنا۔ کیا؟ سوال نہیں کرنا، میں خود بتاؤں گا آپ کو۔ تو کشتی گزر رہی تھی تو اس کو روکا، اس پہ بیٹھ گئے۔ اس علاقے میں وہ نیک آدمی معروف تھے خضر علیہ السلام، انہوں نے کہا حضرت جی آپ سے تو ہم نے کرایہ نہیں لینا۔ اور یہ دو کون ہیں؟ بولے یہ میرے مہمان ہیں۔ بولے آپ کی وجہ سے ان سے کرایہ بھی نہیں لینا۔ اس سے علماء کی قدر کرنا، علماء کا احترام ثابت ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علم کی پیاس اور علم کی حرص معلوم ہوتی ہے۔ اور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور اس بیڑی کو توڑ دیا، اس کا تختہ توڑ کے اندر رکھ لیا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے تو ہمارا احترام کیا اور ہم سے کرایہ تک نہیں لیا، اور آپ نے یہ جزا دی ہے کہ ان کا پکڑ کے بیڑا ہی توڑ دیا آپ نے۔ تو کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے۔ اچھا سوری ٹھیک، اب نہیں بولتا۔ آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا، 5-7 سال کا بچہ کھیل رہا تھا، اس کو پکڑا، اس کو ذبح کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے ذبح کر دیا ہے، اس بیچارے نے کیا کیا تھا؟ تو کہنے لگے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا بولنا نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر ایک موقع مجھے دے دیں، اب نہیں بولوں گا، ایک موقع دے دیں۔ آگے گئے تو ایک گاؤں میں پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، تو ان سے روٹی مانگی، انہوں نے کہا کوئی روٹی ووٹی نہیں ہے۔ وہاں سے واپس نکلے تو ایک دیوار گرنے والی تھی، ٹیڑھی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو دھکا دیا، وہ گر گئی۔ کہا آؤ موسیٰ بھائی اس کو ہم دوبارہ مرمت کریں۔ اب کیا کر سکتے ہیں، استاد جی نے کہا ہے تو کرنا پڑے گا، بھوک لگی ہوئی ہے، مزدوری کر رہے ہیں جناب۔ وہ دیوار کھڑی کر دی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، مگر اس کی مزدوری تو ہم مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہنے لگے آپ سے کہا تھا بولنا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ اب ہم اپن ساتھ نہیں چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم کرے، اگر تھوڑا صبر کر لیتے تو ہمیں اور علم ملتا، اور عجیب و غریب چیزوں کا پتہ چلتا۔ تو بعد میں کہنے لگے جو کشتی تھی، اما السفینۃ فکانت للمساکین یعملون فی البحر، وہ مسکینوں کی تھی،
اور وہ سمندر میں سفر کرتے تھے. آگے ایک پوسٹ آ رہی تھی, وہاں بادشاہ کے کرندے ہر اچھی کشتی کو پکڑ رہے تھے. ہمارے یہاں الیکشنوں میں کیا ہوتا ہے, جلسہ آ جائے کسی سرکار کا تو کھٹارا گاڑیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اچھی اچھی گاڑیاں پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ جلسہ تو اسلام آباد میں ہے نا, کٹارا تو نہیں جائے گی. تو وہ پکڑ رہے تھے, میں نے توڑ دی تو انہوں نے نہیں پکڑا اس کو, ٹوٹی سمجھ کر. آگے جا کر میں نے تختہ دوبارہ جوڑ دیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا جائز ہوتا ہے. بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان کیا جا سکتا ہے. یہ جو ویڈیو بن رہی ہے, یہ جو تصویریں بنتی ہیں, ان سب کے حرمت کی دلیلیں موجود ہیں, مگر اس وقت قوم آڈیو سننے کے روادار ہی نہیں ہے. آڈیو پیغام بھیجو, نہیں سنتے, ویڈیو تو فوراً کلک کرتے, دیکھو تو صحیح اس میں کیا ہے. تو پھر یہ نقصان تو ہے, لیکن اس بڑے فائدے کے لیے اس نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے. اور سمجھ آ رہی بات کی؟ دعوت اللہ کا کام, دنیا ساری مسجدوں کو چھوڑ گئی, وہ آ گئی موبائل پہ, وہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. اس میں دعوت ملے گی تو سنے گی, ورنہ وہ نہیں سنتے. تو اس وجہ سے اس کو روا رکھا گیا کہ اس دعوت کے بڑی مسرت, بڑے فائدے کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا کر ان تک پہنچاؤ, کیونکہ لوگ غلط شرکیہ بدعات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اچھی بات اس کے ذریعے نہیں جا رہی تو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, تو اس کے ذریعے پہنچاؤ تاکہ لوگ سنیں اور ان کا عقیدہ بچ سکے, ان کو ہدایت مل سکے. تو بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا جائز ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ بچہ, تو میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا ہو کر والدین کا نافرمان بنے گا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس کے والدین بڑے مومن تھے, اس نے باغی بن جانا تھا, تو مجھے رب نے اجازت دی, میں نے اس کو کاٹ دیا. اور جو دیوار تھی, اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ, یہ چھوٹے بچے تھے دو, ان کا باپ بڑا نیک تھا, اس نے اس کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا ہے. اگر دیوار گر جاتی, لوگ خزانہ لوٹ لیتے, یتیموں کا مال ضائع ہو جاتا. ہم نے دیوار بنا دی ہے, اب جب تک یہ گرنے والی ہوگی اس وقت تک بچے جوان ہو چکے ہوں گے, ان کا مال بچ جائے گا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کی نیکی کا فائدہ بچوں کو بھی ہوتا ہے. دو نبی مزدوریاں کر رہے ہیں ان بچوں کی, کیوں کہ وہ نیک لوگ تھے, ان کی دعائیں تھیں بچوں کے لیے. اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یتیموں کی مصلحت کے لیے کام کرنا چاہیے, یتیموں کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس میں یہ کہنا کہ جی وہ ابھی تک زندہ ہیں, اور یہ کہ وہ مریں گے ہی نہیں, اور یہ کہ وہ پانیوں میں رہتے ہیں, اور یہ کہ جو کسی پل سے گزرتا ہے اس میں پانی پھینکتا, پیسے پھینکتا, بولے یہ حضرت خضر کے نام کا صدقہ ہے. اور یہ کہ گدیں اور کوے کاٹ کاٹ کے شاپروں میں ڈال کے بولے یہ خضر علیہ السلام کا صدقہ, چیلوں کو ڈالنا, یہ سب بدعات اور شرکیات ہیں, ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اپنے آخری عمر میں فرمایا, ما من نفس منفوسۃ, جتنے بھی زندہ لوگ ہیں اس وقت, آج سے 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. جتنے بھی اس وقت لوگ زندہ ہیں, آج سے 100 سال بعد کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کے بعد اگر پہلے تک وہ تھے بھی نا تو اب نہیں ہیں. یہ تصور کہ وہ ہیں اور ان کو رب کا شریک بنانا, یہ بالکل جائز نہیں ہے. چوتھا واقعہ جو اس میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا, نیک آدمی تھا, وہ پوری زمین کا بادشاہ تھا. وہ چلتے چلتے کبھی سورج نکلنے والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے, کبھی سورج غروب ہونے والی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے, اور اصلاحات کرتا ہے, لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے. تو پھر وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين,
بڑے بڑے دو پہاڑی سلسلے تھے، ان کے درمیان پہنچا، تین طرف سے وہ ایک پیالہ نما علاقہ تھا، بہت بڑا بہت بڑا۔ اس میں ایک قوم تھی، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھی، مگر بڑے فسادی تھے۔ ان کو کہا، جس طرح بادشاہ آتے ہیں، لوگوں تمہارا کیا مطالبہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے جناب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم چندہ بھی خود جمع کر دیتے ہیں، آپ نا یہ فسادی لوگوں کے اور ہمارے درمیان میں دیوار بنا دیں۔ وہ کہنے لگے چندے وندے کی ضرورت نہیں، میرے پاس پیسہ بہت ہے، تم افرادی قوت دو۔ تو جس پہاڑ سے لوہا نکلتا تھا اس کے لوہے کے پتھر لا لا کر دو دیواریں بنائیں، اور اس کے بیچ میں تانبا ڈال کر اس کو دونوں طرف سے لکڑیاں رکھ کے آگ لگا دی، تو وہ تانبا پگھل کے لوہے کے بیچ میں پھنس گیا اور ایک جان ہو گیا۔ تو اس سے پیتل کا ٹانکا لگانا بھی نکلتا ہے قرآن حکیم سے۔ تو بہر صورت وہ چاروں طرف سے ویسے پہاڑ تھے اور بالکل سیدھے، چڑھ نہیں سکتا بندہ، اور ادھر خالی جگہ تھی، ادھر سے انہوں نے وہ کر دیا۔ تو اب وہ قوم یاجوج ماجوج کہلاتی ہے، اور وہ اس کے اندر ہے۔ بخاری مسلم کی احادیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ روزانہ اس کو چاٹتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سوراخ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب والو تمہارے لیے ہلاکت ہو، ایک بہت بڑی شر قریب آ گئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہا کہ یاجوج ماجوج نے اپنی دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا۔ یہ عربی کے حساب سے ہوتا ہے ایسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ ایک گنتی کا ایک طریقہ ہے، اس حساب سے یہ 90 بنتا ہے۔ آپ نے 90 کا حصہ بنایا، وہ یہ ہے۔ کہا اتنا سوراخ ہو گیا ہے یاجوج ماجوج کی دیوار میں۔ وہ کہتے ہیں چلو اب تھک گئے ہیں تو باقی کل اس کو بڑا کریں گے۔ کل آتی ہے تو وہ دوبارہ اللہ کی قدرت سے واپس آ جاتا ہے، سوراخ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، قیامت کے قریب ان کو انشاءاللہ کہنے کی توفیق مل جائے گی، وہ انشاءاللہ کہیں گے تو سوراخ بڑھتا ہی جائے گا اور وہ باہر نکل آئیں گے۔ اور وہ انسان تو ہیں مگر محض شر ہیں، ان میں خیر کوئی نہیں، اور وہ جہاں سے گزریں گے تباہی مچا دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور وہ زمانہ یہ ٹینکوں توپوں کا نہیں ہوگا، ایٹم بم اور ڈرون کا نہیں ہوگا، وہ تیر تفنگ کا زمانہ ہوگا، تلوار برچھے بھالے کا زمانہ ہوگا، اور وہ اسی طرح لڑائی کریں گے۔ لگتا یہ ہے کہ سارے ایٹم بم چل جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی، اور جو جنگلوں انگلوں میں رہتے ہیں وہی دنیا میں راج کریں گے، اور ان کے زمانے میں یہ سارے فتنے آئیں گے۔ تو بہر صورت اس وقت یہ پیٹرول، یہ گاڑی، انجن کا تصور کوئی نہیں ہوگا، سواریاں گھوڑا گدھا ہی ہوں گی، اور وہ جہاں جائیں گے سب کو قتل کر دیں گے۔ فرمایا ایک سمندر کے پاس سے گزریں گے، آخری بندہ ان کا جب گزرے گا وہ کہے گا یار یہ پہاڑوں پہ نشان بتا رہے ہیں کہ یہاں کبھی سمندر ہوتا تھا، پانی پی جائیں گے، اس کا پانی ختم کر دیں گے۔ اور پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ چکے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہاں بلکہ رب کہے گا، عیسیٰ وہ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، خنزیر ختم کر چکے ہوں گے، صلیب توڑ چکے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا عیسیٰ آپ طور پر چڑھ جاؤ، میں ایسی قوم کو چھوڑنے لگا ہوں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، نبی مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو پھر یاجوج ماجوج کو چھوڑیں گے، وہ 4 جگہوں پر نہیں جائیں گے، اور دجال بھی 4 جگہوں پر نہیں جائے گا، حرمین، بیت المقدس اور کوہ طور۔ تو وہ پورے علاقے کو، زمین کو واش کر دیں گے، پھر کہیں گے دنیا تو ہم نے ختم کر دی، اب آسمان والوں کو بھی مارنا ہے۔ وہ سیدھے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، وہ اللہ کی قدرت سے سرخ ہو کر واپس آئیں گے، وہ کہیں گے لو جناب آسمان والے بھی مار دیے ہم نے، ہم سے جابر کوئی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردن پہ ایک دانہ نکالے گا، جس سے وہ ایسے مریں گے جیسے بجلی بند ہونے سے بلب بند ہو جاتے ہیں ایک دم۔ عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے پہاڑ سے نیچے اتریں گے، دیکھیں گے کہ چپا جگہ نہیں ہے، ایک قدم نہیں چل سکتے جہاں ان کی ناش نہ ہو۔ کہیں گے یا اللہ اب ہم یہاں کہاں بیٹھے ہیں، یہاں تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، وہ ان کو اٹھا کر کے نامعلوم مقام پر پھینک دیں گے، ان کی چھوڑی ہوئی رسیاں، ڈنڈے، تیر، کمان، اس کو جلا جلا کر لوگ روٹیاں پکا پکا کر کھائیں گے، اور یہ عین قیامت کے تھوڑا وقت پہلے یہ سارے واقعات ہوں گے۔ تو یہ اس وقت گوگل ارتھ والے کہتے ہیں ہم نے ساری زمین چپا چپا چھان لی ہے، جی کوئی بھی نہیں ہے، تو یا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کہاں ہیں، کیونکہ وہ تھوڑے سے نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، کروڑوں میں ہیں، اور یا تو ان کو پتہ ہے اور یہ بتاتے نہیں، یا یہ کہ ہم نے چپا چپا چھان لیا ہے جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ کہ جو اللہ نے 7 زمینوں کا تصور دیا ہے، جس طرح ایک مدت تک ساری دنیا امریکہ کے بغیر ہی دنیا کو مانتی تھی، امریکہ کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، اور دنیا اسی کو سمجھتی تھی کہ یہی دنیا ہے، یا پھر کوئی دنیا اور ہے جس کا ابھی کسی کو پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا کیا صورتحال ہے، لیکن قرآن سچا ہے، وہ ہیں، دنیا میں ہیں، موجود ہیں، دجال بھی موجود ہے، اور وہ آخر الزمان میں آئیں گے، اور یہ فتنے اس طرح کے ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو یہ 4 واقعات اس صورت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔